ڈاکٹر رابعہ کیانی ڈائس پر تشریف لے آئیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہست خلیل در گنج حکیم. موضوع تو ہے تعمیر قوم میں نوجوانوں کا کردار فکر اقبال کی روشنی میں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 15 سال سے لے کر 24 سال تک کی عمر کو نوجوان کہا جاتا ہے. اسی میں بچپن اور لڑکپن کا دور بھی شامل ہے اور دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 50% سے زیادہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، جس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. قوتوں، صلاحیتوں، حوصلوں، امنگوں، جفاکشی، بلند پروازی اور عزائم کا دوسرا نام نوجوانی ہے. کسی بھی قوم و ملک کی کامیابی و ناکامی، فتح و شکست، ترقی و تنزل، عروج و زوال میں نوجوانوں کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے. ہر انقلاب، چاہے وہ سیاسی ہو یا اقتصادی، معاشرتی سطح کا ہو یا ملکی سطح کا، سیاسی میدان ہو یا اطلاعاتی و نشریاتی میدان، غرض سبھی میدانوں میں نوجوانوں کا کردار نہایت ہی اہم اور کلیدی ہوتا ہے. ہر انقلاب کو برپا کرنے کے پیچھے نوجوانوں کا اہم حصہ کار فرما رہا ہے. ماضی میں بھی جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے، ہر چھوٹی بڑی تبدیلی نوجوانوں ہی کے ذریعے آئی ہے. زمانہ حال میں بھی ہر چھوٹی بڑی تنظیم یا تحریک، چاہے سیاسی ہو یا مذہبی، سماجی ہو یا عسکری، ان میں نوجوان ہی پیش ہوتے ہیں. مستقبل میں بھی ہر قوم و ملک اور تنظیم انہی پر اپنی نگاہیں اور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے. حکیم الامت جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو نوجوانوں سے خاص محبت تھی. ان کے کلام کا غالب حصہ نوجوانوں میں انقلابی روح کو بیدار کرنے کے حوالے سے ہے. یہ کلام صرف 20ویں صدی کے لیے نہیں تھا، بلکہ آج کے دور میں بھی اتنا ہی نافذ العمل ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. اقبال کی سیاست، ان کی شاعری، ان کی تصانیف نے مسلمان نوجوانوں کے اندر جذبہ آزادی و خودداری کو بیدار کیا. مفکر پاکستان نے نوجوانوں کو تدبر اور غور و فکر کی طرف گامزن کیا. ان کا کلام اور فلسفہ نوجوانوں کی کردار سازی پر مبنی ہے. انہوں نے نوجوانوں کو اسلام اور قرآن کی تعلیمات کو ان کے لیے عام کیا اور انہیں یہ تلقین کی کہ اپنی زندگی قرآن و سنت اور اسوہ حسنہ کی روشنی میں گزاریں. اقبال کا زمانہ برطانوی استعمار کے عروج کا زمانہ تھا، چنانچہ وہ غلامی کے اس ماحول میں پلے بڑھے. اس لیے نوجوانوں کی کمزوریوں کے تو گفتار و کردار سے بخوبی آگاہ تھے. ان کی متعدد نظموں، مثلاً جاوید کے نام، طلبہ علی گڑھ کالج کے نام، ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام اور سخنی بے نژاد نو میں ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کا ذکر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نظمیں نژاد نو کے بارے میں اقبال کی امیدوں، آرزوؤں اور ولولوں کا خوبصورت اور اظہار بھی ہیں. سخنی بے نژاد نو اس اعتبار سے ایک اہم نظم ہے کہ اس دور آخر کی اس طویل نظم میں علامہ نے نئی نسل کے بارے میں اپنے احساسات کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ قلم بند کر دیا ہے. نژاد نو کی چند کمزوریوں کا بھی ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ نوجوانان تشنه لب خالی ایاب، نوجوانان تشنه لب خالی ایاب، شست رو تاریک جان روشن دماغ، کم نگاه و بے یقین و نا امید، چشمشاں اندر جہاں چیزی نہ دید. یعنی نوجوان پیاسے ہیں مگر ان کے جام خالی ہیں، ان کے چہرے چمکدار ہیں، دماغ روشن ہیں مگر اندرون تاریک ہیں. بیچارے کم نگاہ، بے یقین اور مایوس ہیں، انہیں دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا. ایک ماہر طبیب کی طرح علامہ کا ہاتھ زمانے کی نبض پر ہے اور نئی نسل کے امراض کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے یقینی اور بے اعتمادی کا شکار ہے، خودی سے محروم ہے، اس لیے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اور چونکہ خود شناس نہیں ہے اس لیے خدا شناسی کی نعمت سے بھی محروم ہے. وہ اپنے ماضی کا عرفان رکھتا ہے، نہ اسے اپنے حال کی خبر ہے اور نہ اپنے مستقبل پر یقین ہے. علامہ سمجھتے ہیں کہ بے یقینی نوع انسانی کے لیے ایک مہلک مرض ہے اور ذوق یقین سے محروم شخص کی حالت غلاموں سے بھی بدتر ہوتی ہے کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. نژاد نو کو اس بیماری سے نجات دلانے کے لیے اقبال سب سے پہلے اسے لا الہ کا درس دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ای پسر ذوق نگہ از من بگیر، ای پسر ذوق نگہ از من بگیر، سوختن در لا الہ از من بگیر. اے بیٹے ذوق نگہ کا شعور و ادراک، بصیرت اور معیار انتخاب مجھ سے سیکھو، اور لا الہ کا سوز کیا ہے اور اس میں کیا لذت ہے یہ بھی مجھ سے سیکھو. لا الہ الا اللہ ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو بنی نوع انسان اور خاص طور پر نژاد نو کی بے یقینی، بے اعتمادی، فکر و نظر کی لغزشوں اور کردار کی جملہ کمزوریوں کا تیر بہدف علاج ہے. بتان وہم و گماں اس سے شفا یاب اور سود و ضیاع کے مغالطے لا الہ الا اللہ سے بے نقاب ہوتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں
اے عزیزان من، لا الہ کو فقط 2 حرف نہ سمجھو، یہ ایک تیغ بے زنہار ہے اور یہ 2 حرف ضرب کاری کی سی قوت کے حامل ہیں۔ مسجد کرتبہ یورپ میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی خوبصورت یادگار ہے، اور آج سے تقریباً نصف صدی سے بھی قبل اس کے پہلو میں بہتے دریائے وادی الکبیر کے کنارے حضرت علامہ اقبال خواب دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں: آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، مگر یہ سحر عالم اسباب میں تاحال بے حجاب نہیں ہوئی ہے۔ اقبال کی چشم نگراں آج بھی اس خواب کی تعبیر دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ جب ہم ساقی نامے کے نشار کو دیکھتے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو میرا سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ تو غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نئی نسل ہی اقبال کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 19ویں صدی کی برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک توق گراں تھی۔ مسلمان اپنی قومی، معاشی، معاشرتی شناخت کو بھلا کر خواب غفلت کی گہری نیند میں گر چکے تھے۔ ان حالات میں دانائے راز، دور رس نگاہ رکھنے والے دور اندیش مفکر نے اپنے جدید، شور انگیز اور انقلاب آفرین افکار اور خیالات کے ذریعے تمام امت مسلمہ بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں ایک فکری تحریک برپا کر دی۔ علامہ صاحب کا اردو کلام تو ہم سبھی جانتے اور پڑھتے اور سر دھنتے ہیں، لیکن علامہ صاحب کے فارسی کلام کی بھی اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ اہمیت اور ارزش ہے جس سے ہم بالکل نابلد ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آج ہم علامہ صاحب کے فارسی کلام سے آشنا ہوں، اس کی تفہیم، اس کی شرح کو سمجھیں تو ہمارے لیے بہت ہی مشعل راہ کا کام دے گی۔ اگر ہم ایک مفکر کے، ایک شاعر کے، ایک دانشور کے، کسی بھی ان کی فکر کی جہت سے ایک آزاد ملک حاصل کر سکتے ہیں تو اس ایک آزاد ملک کو ایک بہتر ملک کیوں نہیں بنا سکتے؟ ان کی فکر اور سوچ پہ عمل کر کے آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ اپنے آپ کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کا ایک شور آفاق فارسی منظومہ ہے از خواب گران خیز، جو پوری امت مسلمہ کا ترانہ ہے۔ فرماتے ہیں: از خواب گران خیز ای غنچه خوابیده چون نرگس نگران خیز، ای غنچه خوابیده چون نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز، از ناله مرغ چمن از بانگ اذان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ اے سوئے ہوئے غنچے، اے سوئی ہوئی کلی، نرگس کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ، ہمارا گھر، ہمارا وطن غموں نے، مصیبتوں نے برباد کر دیا۔ اٹھ چمن کے پرندے کی فریاد سے اٹھ، اذان کی آواز سے اٹھ، شعلہ بیاں مقرروں کی شعلہ بیانی سے اٹھ، غفلت کی نیند سے، گہری نیند سے، گہری نیند سے اٹھ۔ خاور ہمیں مانند غبار سر راہیز، یک ناله خاموش و اثر باخته آهیز، این هر ذره این خاک گره خورده نگاهیز، از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ مشرق تمام کا تمام راستے کے گرد و غبار کی مانند ہو گیا ہے۔ وہ ایک ایسی فریاد ہے جو کہ خاموش ہے، وہ ایک ایسی آہ ہے جو کہ بے اثر ہے، اور اس کے ہر ذرے یعنی ہر شخص کی نگاہ کے آگے ایک گرہ لگی ہے کہ وہ اپنی نگاہ سے آگے دیکھ نہیں پاتا، یعنی نابینا ہے، آنکھ ہوتے ہوئے بینا نہیں ہے۔ اے مشرقیوں، ہندوستان سے، سمرقند سے، مشرق وسطیٰ سے، عراق سے، عرب سے، ہمدان، ایران، عجم سے اٹھو، اٹھو غفلت کی نیند سے، گہری نیند سے، گہری نیند سے اٹھو۔ ناموس ازل را تو امینی، تو امینی، دارای جہان را تو یساری، تو یمینی، ای بنده خاکی تو زمانی، تو زمینی، صحبای یقین در کش و از دیر گمان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ اے انسان، ازل کی ناموس کا تو ہی امانت دار ہے، جہاں کے رکھوالے کا، پروردگار کا تو ہی دایاں اور تو ہی بایاں ہے، بازو ہے۔ اے مٹی کے انسان، تو ہی زمان ہے، تو ہی مکین ہے، یہ سب کائنات تیرے لیے ہے، یعنی تو ان کا حکمران ہے، خلیفۃ اللہ ہے۔ تو یقین کے پیمانے سے معرفت کی شراب پی، وہم و گمان کے بت کدے سے اٹھ کھڑا ہو، گہری نیند سے، گہری نیند سے، گہری نیند سے اٹھ کھڑا ہو۔
فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہمیں ویرانے سے چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ فریاد ہے افرنگ سے اور اس کی دل آویزی اور دلکشی سے، اس کی شیرینی اور پرویزی سے یعنی مکاری اور ہیلا گری سے کہ تمام عالم افرنگ کی چنگیزیت سے ویران اور تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اے حرم کو تعمیر کرنے والے مسلمان، تو ایک بار پھر اس تباہ و برباد جہان کو تعمیر کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، لیکن تو خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ غفلت کی نیند سے بہت گہری نیند سے اٹھ کھڑا ہو، اٹھ کھڑا ہو۔ بہت شکریہ آپ کے سماعت۔